اب آئیے حقوق پر میاں اور بیوی، چونکہ یہاں پر تقریباً میرڈ لوگ موجود ہیں، دلہا دلہن سمیت سارے کے سارے شادی شدہ، تقریباً ایک نصیحت کر دیتا ہوں لڑکیوں کو یعنی بیویوں کو، ایک نصیحت کر دیتا ہوں لڑکوں کو، مردوں کو یعنی کہ خاوند کو۔ جب آپ دونوں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں گھر جنت بن جائے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، اس وقت حقوق کی لڑائی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرا حق مجھے دے دو، خاوند کہتا ہے میرا حق مجھے دے دو، ساس کہتی ہے میرا حق مجھے چاہیے، نند کہتی ہے میرا حق مجھے چاہیے، بھابھی کہتی ہے میرا حق مجھے چاہیے۔ وہ حق دینے والا کوئی نہیں۔ جب سارے کے سارے حقوق کا تقاضا کرو گے میرا حق مجھے دو، وہ کہتا ہے میرا حق مجھے دو، لڑائیاں یقیناً ہوں گی، سارے کے سارے حق دینے والے بن جاؤ، لڑائی ختم۔ بیوی کہے آپ میرے سر کے تاج ہیں، اپنے خاوند کو یہ بیوی کہے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ کی اطاعت اللہ رب العالمین نے میرے ذمے لگائی ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اس بیوی کو اگر معلوم چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خاوند کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام دین، اس کا مزاج ہے کہ اس دین کے اندر عورت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے کہا، حالانکہ سجدے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی حرام، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا اجازت ہوتی ان تسجد لزوجہا، بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، لیکن حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، چونکہ اللہ کے سوا سجدہ حرام ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ بیوی، یہ خاتون، یہ عورت، جس عورت جو خاوند سے اپنا برابری کا مقابلہ، برابری کا رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ میرے بھی بڑے حقوق ہیں، میاں اور بیوی برابر، اور نہیں، اللہ کی قسم کہاں سے برابر؟ ایک گھر کے اندر ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، جس گھر میں سارے سربراہ بن جائیں وہ گھر نہیں جہنم بن جاتا ہے۔ اگر ملک کے اندر مثال کے طور پہ سارے کہیں کہ میں شہباز شریف ہوں، ملک چلے گا؟ او بھائی، ملک کے اندر ایک سربراہ، اسی طرح گھروں کے اندر کوئی ایک سربراہ، جس گھر میں ایک سربراہ نہیں ہوتا پھر میرے محترم بھائیوں اس گھر کا ماحول پھر خراب ہوتا ہے۔ عورت، اللہ نے اس کے بڑے حقوق رکھے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے مرد کو رکھا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مردوں کو فوقیت دے دی گئی، مردوں کو سربراہی دے دی گئی، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اب حاکمیت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جلاد بن جائے، حاکمیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے گھر میں بٹھا کر خود باہر محنت مشقت کر کے اپنی بیوی کو نوالا کھلائے۔ حاکمیت کا معنی یہ ہے کہ مرد دن بھر محنت مشقت کرنے کے بعد اپنے گھر میں بٹھائی ہوئی شہزادی کو اس کی پسند کی چیزیں لا کر دے، اس کی خوشیوں کا خیال کرے، یہ حاکمیت کا مطلب ہے۔ ہمارے حاکمیت کا معنی کچھ اور ہو گیا کہ جناب میں حاکم ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، اب گھر میں کوئی کھانا پسند نہ آئے تو چیخ پکار کروں گا، گھر کے اندر کوئی بات پسند نہ آئے چیخ پکار کروں گا، بیوی کو گالیاں دوں گا، بیوی پر غصہ دکھاؤں گا، کیوں؟ میں حاکم ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت کا، پیار کا مظاہرہ کرتے۔ میرے نبی بھی حاکم تھے، ایک بیوی کے اوپر نہیں، کئی بیویوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نبی اپنی بیویوں سے پیار اور محبت کا رویہ اختیار رکھتا۔ میرے محترم بھائیوں، دونوں کو اپنے حقوق سمجھنا پڑیں گے۔ بیوی سوچے تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ان تسجد لزوجہا، بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ یہ اس خاوند سے زبان چلاتی ہے، اس خاوند سے بدتمیزی کرتی ہے، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے خاوند کے جسم میں زخم ہو جائے،
اگر تیرے خاوند کے جسم میں زخم ہو جائے اور تو اپنی زبان سے اپنے خاوند کے زخموں کو چاٹ لے تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے خاوند کو راضی کر لے۔ جس عورت کا خاوند راضی نہیں، جس عورت کا خاوند ناراض ہے، اللہ کی قسم اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات کوئی قبول نہیں۔ کتنی ہی عورتوں کو دیکھا گیا، کتنی ہی عورتوں کو دن رات عبادت میں غرق ہے لیکن خاوند ناراض، دن کے روزے بھی ہیں، راتوں کی تہجدیں بھی ہیں، خاوند سے بد زبان، تسبیح بھی گماتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، خاوند سے بدتمیزی کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ایسی کوئی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ خاوند کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے قرآن نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عموماً جیسے کہ میں نے عرض کیا، مرد اپنے آپ کو حاکم تصور کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے اوپر بڑا چڑھ کے آتا ہے۔ نہیں، مرد اگرچہ اللہ نے حاکم بنایا ہے، اگرچہ مرد اللہ رب العالمین نے اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا رکھا ہے، لیکن اس مرد کی کچھ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق رکھنے ہیں۔ میرے نبی نے حکم دیا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، خاص مردوں کو حکم دیا اللہ کے نبی نے، لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ وہ آج پورے زمانے کے اندر بااخلاق شخص اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بڑا بد اخلاق، پورے زمانے میں اس کے اخلاق کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں جاتا ہے اس کے بیوی اور بچے ناراض۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کی قسم ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ آج الٹا حساب ہے، باہر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی۔ بیوی کمزور، بچے کمزور، بیوی کے آگے بد زبانی کرے گا، بیوی کو گالیاں دے گا، بیوی کو مارے گا۔ اللہ کی قسم کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ جس نبی نے اخلاق کی تعلیم دی، جس نبی نے اپنا پریکٹیکل اپنی بیویوں کے ساتھ کر کے دکھایا کہ یہ زندگی بیویوں کے ساتھ میرا نبی کتنے خوبصورت طریقے سے گزارتا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، میرا نبی جس جگہ سے امی عائشہ پیالے کو گھونٹ لگاتی، اللہ کے نبی وہیں سے پیتے تھے۔ جس جگہ سے امی عائشہ ہڈی کو چوسا کرتی، اللہ کے نبی وہیں سے ہڈی کو چوسا کرتے۔ یہ اس بات کی تعلیم تھی کہ لوگوں دیکھو، اللہ کا